إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے جنت کی خوشبو سے متعلق. امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا. ذمی کون ہے؟ وہ جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے تھے اور جنہیں اسلامی حکومت نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی اور وہ جزیہ پے کرتے تھے. جیسے کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے ذمے جزیہ تھا، وہ جزیہ دیتے تھے اور پھر نتیجتاً وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اپنا کام کاج، اپنا بزنس، اپنے جو معاملہ ہے وہ کرتے اور اپنے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کو بالکل فریلی کرتے تو اور انڈر دا پروٹیکشن آف اسلامک گورنمنٹ ہوتے. تو حضور نے فرمایا کہ من قتل، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو تو ایسی خوشبو ہے جو 100 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت کی خوشبو ہے تو ذکر کیا نا کہ خوشبو تک کو نہیں پائے گا. تو جنت کی خوشبو ہے، یہ بات تو پتہ چل گئی. اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، مگر اس میں 100 سال کی مسافت کے بجائے امام بخاری نے 40 سال کی مسافت کا ذکر کیا ہے بخاری شریف کتاب الجزیہ میں. اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب کان کھول کر سن لو، جس کسی نے ذمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے تھا، ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، ایسے شخص کو قتل کیا تو اس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا، لہٰذا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی. تو اب یہاں پر مختلف نمبرز بیان کیے گئے ہیں، کہیں 40 کا ذکر ہے، کہیں 70 کا ذکر ہے، کہیں 100 کا ذکر ہے. عربوں میں بہت بڑی تعداد کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے نمبرز کا استعمال کیا جاتا تھا جو تعداد میں بڑے ہوں. معلوم اس سے یہ ہوتا تھا کہ بہت لمبی مسافت. اس کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ روایت حضرت انس بن مالک سے آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے چاچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک نہ ہو سکے. اس بات کا ان کو بڑا رنج ہوا. اس پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے غزوے میں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا، اگر اس کے بعد اللہ نے حضور کے ساتھ مجھے کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، وہ سب جاننے والا ہے، میں اس میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا. بہرحال انہوں نے ایک بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے. جنگ کے دوران حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مت پوچھو، مجھے تو احد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ قتال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ان کے جسم میں 80 سے زائد تلوار، نیزوں اور تیر کی مار کے نشان. ان کی بہن جو ربیع بن نضر کی پھوپھی ہیں فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کر دکھایا. ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی، بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے ذرہ برابر اپنے وعدوں میں تبدیلی نہیں کی. جنت کی خوشبو جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس کو دنیا میں کبھی کبھی روحیں سونگ لیتی ہیں مگر ان کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اور ایک قسم وہ ہے جو ظاہری قوت شامہ سے تو سونگی نہیں جا سکتی. آپ کے جو 5 سینسز ہیں ان سے تو نہیں. جس طرح پھولوں کی خوشبو کو آپ سونگ سکتے ہیں نا، اس طرح نہیں خوشبو سونگی جا سکتی.
لیکن تمام جنتی آخرت میں سونگیں گے، خواہ قریب ہوں جنت کے یا جنت سے مسافت میں دور ہوں، مگر دنیا میں اس کا احساس انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے خاص خاص بندوں کو ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس روایت میں بھی دیکھا کہ حضرت انس کے چاچے نے خوشبو محسوس بھی کی اور اسے ذکر بھی کیا۔ اچھا، اور یہ وہی خوشبو ہے جو روحیں بعض دفعہ دنیا میں اسے محسوس کر لیتی ہیں۔ اور امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ جنت کی خوشبو تو ایسی ہے کہ 1000 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی، ایسی خوشبو ہے۔ ریح الجنتی یوجد من مسیرت 1000 عام، اور خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، والدین کا نافرمان اور رشتے ناتوں کو توڑنے والا اس کو نہ پائے گا۔ اور اسی طرح ابو داؤد الطیالاسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، کیونکہ والد بھی صحابی رسول ہے عمر ابن العاص، اور بیٹے عبداللہ بھی صحابی رسول ہے، اس لیے میں نے رضی اللہ عنہما کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند الطیالاسی میں روایت آتی ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو تو 50 سال کی دوری سے محسوس ہوگی۔ یعنی اگین وہی بات ہے کہ ایک بڑا نمبر مینشن کیا گیا ہے کہ اتنی دوری سے بھی محسوس ہوگی اور وہ شخص اسے بھی نہیں پا سکے گا، کہ ایسی چیز جو اتنی دوری سے بھی محسوس ہو وہ شخص اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال بتانا آپ کو یہ مقصود ہے یہاں پہ کہ جنت کی بھی ایک خوشبو ہے۔ جنت کے اندر تو بہت ساری خوشبوئیں ہیں، لیکن جنت کی خود بھی ایک خوشبو ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی خوشبو ہے، اور جنت کے اندر جو چیزیں ان کی کیسی خوشبو ہے۔ کیا ان کے ملنے جلنے سے جنت کی کوئی خوشبو ہے، یا جنت کی اپنی ہی ایک خوشبو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایسے اعمال کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں اور ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو کوئی بہت بڑے ہیں، ہم تو بھئی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں کمال کوئی نہیں ہے تمہارا۔ یہ ویسی ہے، ایک آدمی 40 گھنٹے کے لیے اگر جا کے جاب کرتا ہے تو وہ 40 گھنٹے کی جاب تو اسے کرنی ہی کرنی ہے، کوئی کمال نہیں کرتا وہ 40 گھنٹے کام کر کے۔ ایک بچے نے اسکول جانا ہے، اسکول جا کے کوئی کمال نہیں کرتا کہ ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو یا ہر جمعے کو وہ سارے گھر والوں کو کہتا پھرے کہ بھئی میں تو سارا ہفتہ اسکول جاتا ہوں۔ جانا ہے، بس نماز پڑھنی ہے مسلمان نے، کوئی بڑا کام نہیں کرتے تم نماز پڑھ کے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ نمازیں ہم صحیح معنی میں قائم کر سکیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔